السلام علیکم، یہ ہے آپ کا اپنا چینل سرکاری ملازمین کی آواز۔ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کا حق ہماری آواز۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی بات کی گئی تھی کہ 27ویں ترمیم کی ایک اور تجویز سامنے آ گئی۔ سرکاری ملازمین کو بڑا دھچکا اور وہ خبردار ہو جائے، ہوش اڑا دینے والی ترمیم جو تھی وہ اس میں پیش کر دی گئی۔ اس میں دو تین چیزیں بڑی زبردست قسم کی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ سرکاری ملازمین دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے، اور اس حوالے سے انہیں ایک نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یا تو وہ لوگ نوکری رکھیں گے یا وہ دوہری شہریت رکھیں گے۔ اس پر بھی یہ ترمیم بھی پیش کی گئی، اور اس کے علاوہ ایک دوسری بڑی ترمیم اس میں یہ لائی گئی کہ دو جو ڈپارٹمنٹ صوبائی سب سے بڑے محکمہ ایجوکیشن اور محکمہ بہبود آبادی کو وفاق کے اندر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ تیسری ایک اور بات بھی اس میں تھی، جو 18ویں ترمیم ہے اس کو بھی ختم کرنے اور 243 جو آئین ہے اس میں بھی تبدیلی کی جائے گی، جس میں صوبائی حکومتوں کے پاس جو اختیارات ہوتے تھے وہ اس کو محدود کرنے، اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جس پر بحث کریں گے۔ 27ویں ترمیم دوسری شہریت رکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا۔ پیپلز پارٹی نے زیادہ تر ارکان نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اس کے علاوہ ایک اور بھی اس میں چیز پیش کی گئی تھی، وہ تھی عمر کے اضافے کے بارے میں۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہوتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ جو ایج ہے وہ 65 سال ہے، یعنی عام سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ 60 سال، ان کی 65 سال، اور اس کے علاوہ اس میں اب 3 سال کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ تو اب چلتے ہیں اس کی مکمل تفصیلات کی طرف۔ آج جو صوبائی اسمبلی میں تو آج تمام شکیں اس میں منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد میں 27ویں آئینی ترمیم کی شک وار اس میں منظوری، 59 شکوں کی منظوری۔ جو سینٹ میں اس کا جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ترامیم لائی جاتی ہیں ان کو پہلے کیبنٹ میں پاس کیا جاتا ہے، کیبنٹ کے بعد اس کو سینٹ میں لے کے جایا جاتا ہے، سینٹ میں جو ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ، اور وہاں سے یہ قومی اسمبلی میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد مکمل طور پر وہ بل بن جاتا ہے، اور اس کے بعد صدر صاحب اس کی منظوری دے، اس کے دستخط کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کا آئین بن جاتا ہے۔ 59 سکوں کی منظوری کے لیے 64 ارکان نے ووٹ ڈالا۔ کل 96 ارکان تھے، جس میں باقی پی ٹی آئی کے ارکان تھے جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا اور وہ اس کا بائیکاٹ کر گئے، اور 64 ارکان نے 1/3 اکثریت کے ساتھ اس کو منظوری دے دی گی۔ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی اس میں ہوں گے۔ 27ویں ترمیم جو ہے سینٹ سے منظور کر لی گئی، اور یہ ترمیم جو تھی وہ جو وزیر قانون تھے اعظم تارڑ صاحب انہوں نے پیش کی، اور سینٹ میں جو چیئرمین تھے یوسف رضا گیلانی انہوں نے اس پر ووٹنگ کروائی۔ 27ویں ترمیم کی ایک اور تجویز سامنے آئی، سرکاری ملازمین شکنجے میں آگے، اور اس کے بارے میں آپ پہلے بھی سن چکے، دوبارہ بھی بتا دوں کہ اب انہوں نے کہا کہ اگر ایک سرکاری پبلک ہولڈر بندہ یا قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا ممبر دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، دوہری شہریت رکھنے کی صورت میں پاکستان یا کسی باہر ملک کی نیشنلٹی اس کے پاس ہے، تو اس صورت میں اس کو ایک نیشنلٹی رکھنی پڑے گی، بصورت دیگر اس کو دوسری سیٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اس لیے اب وہ کہتی ہیں کہ یہ اگر قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے ہے تو ملازمین کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو ملازمین کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اب وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے، وہ پاکستان میں اگر جاب کرتے ہیں، باہر کی شہریت ان کے پاس ہے تو اس کو وہ ترک کرنی پڑے گا، اگر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے پھر ان کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور اس میں دوہری شہریت رکھنے والوں کے لیے بڑا دھچکا، اور اس میں 27 ترمیم نے سب کو چونکا کے رکھ دیا۔ آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں اب ریٹائرمنٹ پر چلے جائیں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اعزازی عہدوں کو ختم کرنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہوگا۔ اس میں سو موٹو ایکشن کا بھی ذکر کیا گیا کہ اب اس میں سو موٹو ایکشن نہیں لیا جا سکتا، فیلڈ مارشل کا عہدہ واپس لینے کا اختیار بھی پارلیمنٹ کے پاس ہوگا، آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ سو موٹو کا اختیار ہم نے ختم کیا ہے تاکہ پھر کوئی چیف جسٹس آ کر لوگوں کو بے لباس نہ کرے۔ یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ 27ویں ترمیم وہاں پر پیش کی۔ وزیر قانون نے بل باقاعدہ طور پر وہ جو تھا اس کو پیش کر دی، جس میں جو 243 تھا آئین اس کو تبدیلی کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں، اور اس میں خاص طور پر 2 ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ 2 ڈپارٹمنٹ جو تھے اس میں خاص طور پر
जो महकमा एजुकेशन और महकमा सेहत बहबूद आबादी को वफाक के अंदर करने, यानी अंडर वफाक के अंदर, यानी उसमें जम करने का भी इसमें तरमीम जो थी वो सामने लाएगी। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या इस्लाहात होती हैं, क्या होता है, और अगर ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट एजुकेशन के हजारों लाखों के मुलाजमीन बहबूद आबादी और उसके हैं, और इसको अगर वफाक के अंडर कर दिया जाता है तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि जो हालात पंजाब में आजकल महकमा एजुकेशन या सूबाई महकमों में है, तो उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी मुलाजमीन को भी उसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, और इस तरीके से उस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा